آج ہمارے دل بہت سخت ہیں، ہمیں اچھی بات اچھی نہیں لگتی اور اچھی بات کہنے والا بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہم اس کو مولوی ہونے کے یا دیگر تانے دیتے ہیں۔ ہمارے دل بہت سخت ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک بہت ہی خطرناک اور بڑی ہی الارمنگ حالت ہے، ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، کیونکہ اگر دل سخت ہو گئے ہیں اور یہ سخت ہی دنیا سے چلے گئے تو پھر حساب و کتاب دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ دل سخت ہونے کی ایک وجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت حدیث ہے، اس کے ضمن میں آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس کو معافی مانگ لے تو اس کا سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور اگر ابن آدم وہ معافی نہیں مانگتا تو اس کے دل کے اوپر وہ سیاہ نقطہ لگا رہتا ہے، اور پھر اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک اور سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنے گناہ کر لیتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہی قرآن مجید کی آیت تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، گویا کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ کالک لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو کسی قرآن مجید کی آیت یا میرا فرمان اس پر اثر نہیں کرتا۔ ایسی حالت ہم میں سے اکثر لوگوں کی ہے، یہ ایسی حالت ہونے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں نہیں ڈالنا، ہمیں اس حالت سے خود کو بچانا ہے، لیکن یہ کیسے بچا سکیں گے ہمیں اپنے آپ کو؟ اس کا حل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا خوبصورت حل آپ نے بتایا۔ دو باتیں آپ نے فرمائی، یا دو حل آپ نے فرمایا کہ اس کا سلوشن، دلوں کی سختی کیسے دور ہوگی۔ آپ نے فرمایا قبرستان کے اندر جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ قبروں کی زیارت سے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ قبر وہ جگہ جہاں کل، آج، شام کو، کسی بھی وقت مجھے بھی پہنچنا ہے، اور کیونکہ یہ میرے عزیز و اقارب ہیں، یا ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے تھے ہم نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے، وہ آج اسی زمین کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، مر گئے ہیں، اس کا دل نرم پڑ جائے گا۔ پھر دوسرا سلوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، قرآن مجید کو کثرت سے پڑھا کرو۔ آج ہم قرآن مجید کو بچپن میں قاری سے پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ہم بلکہ اس کو غلاف میں ڈال کر سنبھال کے رکھ دیتے ہیں، گویا نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ کوئی بم ہے، ہم اس کو پکڑیں گے وہ پھٹ جائے گا۔ اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی کو جانیں۔ ہم دنیا میں ہر نالج کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی پیک تک جانے کے لیے ہر قسم کی محنت کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں، ایم فلز کرتے ہیں، پی ایچ ڈیز کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہم عربی نہیں سیکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید کو پڑھو گے تو تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ یہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر کوئی انسان اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو یہ دونوں چیزوں پر عمل کرو، قبروں کی زیارت کرو اور اپنی عاقبت اور اپنی اینڈ کو، اپنے اختتام کو جانیں گے۔ قرآن مجید کو پڑھو گے تو اس سے انسان کے بارے میں، انسان کو جو اللہ نے مخاطب کر کے باتیں کہی ہوئی ہیں وہ ساری انسان کے علم میں آئیں گی، یوں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔